الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک یوٹیوب چینل دین آسان ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایسے 7 خوش نصیب لوگوں کے بارے میں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلکم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، کہ جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو آئیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کہ جن بھائیوں نے ابھی تک دین آسان ہے کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ دین آسان ہے کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی کسی بھی اسلامک ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ قیامت کے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے سائے میں ہوں گے۔ آج ہم انہی کے بارے میں بات کریں گے۔ نمبر 1، انصاف کرنے والا حاکم۔ دنیا کے اندر جسے تخت و تاج دیا گیا، جس کو حکومت دی گئی، جس کو با اختیار بنایا گیا، بلکہ مفسرین کہتے ہیں کہ جو بھی با اثر ہے اور اس کے نیچے ماتحت کام کرنے والے ہیں وہ بھی اسی زمرے کے اندر آتے ہیں۔ لیکن یہاں اصل مصداق وہ ہے جو حاکم بنا کر رعایا کے اوپر مقرر کیا گیا ہو۔ جو حاکم وقت کا انصاف کا ذکر کیا جائے تو یہ ممکن ہی نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے۔ کوئی کپڑا مسلمانوں کے ہاں تقسیم ہوا تو سب مسلمانوں کو اتنا کپڑا حصے میں آیا کہ اس سے اگر شلوار بنائی جاتی تو قمیص نہ بنتی، اور اگر قمیص بنواتے تو شلوار نہ بنتی۔ غرض یہ کہ نصف کپڑا ملا جسم کو ڈھانکنے کے لیے۔ اتنا کپڑا نہیں تھا کہ ایک آدمی اسی کپڑے سے اپنا جسم ڈھانک لے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان جیسے جید صحابہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کی خوشخبری دی، ان کے اندر اللہ کا اتنا ڈر تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ساری دنیا جنت کے اندر جائے گی مگر ایک آدمی جہنم میں جائے گا تو پھر بھی میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں۔ حالانکہ عشرہ مبشرہ کے اندر ان کے جنت میں جانے کی خوشخبری آ چکی ہے، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت سے اتنا ڈرتے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ہوتا جو پہلے درخت کے ساتھ ہری بھری رہتا اور پھر زمین پہ گر کر زمین کا حصہ ہو جاتا، اور روز قیامت مجھے اللہ کے سامنے کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ تو حاکم وقت کی بات کر رہے تھے ہم کہ اتنا کپڑا مسلمانوں کو ملا کہ جس میں ایک آدمی کا سوٹ نہیں بن سکتا تھا۔ تو حضرت عمر جمعہ کے خطبہ کے لیے جب حاضر ہوئے تو انہوں نے اسی کپڑے کا پورا لباس پہن رکھا تھا۔ تو ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ کہا
کہ امیر المومنین اتنا کپڑا تو نہیں ملا تھا سب کو کہ پورا لباس بن جائے، لیکن آپ نے تو پورا لباس بنا لیا ہے، اس باقی کپڑے کا حساب دیجئے کہ یہ کپڑا کہاں سے آیا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو بلایا اور کہا کہ یہ اس کے حصے کا کپڑا تھا جو اس نے مجھے دیا، اور ایک سوٹ تیار ہوا ہے۔ اسی طرح حاکم وقت کی بات کرتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے پر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ نمبر 2، ایسا نوجوان جو جوانی کی حالت کے اندر اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر لیتا ہے، وہ بھی روز قیامت عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ یعنی جوانی کی حالت کے اندر جس نے اپنے رب کو منا لیا، جس نے اپنی جوانی اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دی، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ اور تیسرا، وہ آدمی جو تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے میں اپنے آنسو بہاتا رہتا ہے اور اللہ کے ڈر سے ہمیشہ دل کو جوڑے رکھتا ہے، وہ بھی روز محشر کو جب اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا تو وہ بھی عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ نمبر 4 پہ ایسا شخص کہ جو مسجد میں جاتا ہے اور پھر اس کا دل مسجد کے اندر لگ جاتا ہے اور وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسا شخص اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوگا۔ نمبر 5 پہ وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کسی سے نفرت کرتا ہے، یعنی من احب للہ و ابغض للہ، یہ اس کا مصداق ہوگا کہ جو کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی اللہ سے ڈرنے والے سے محبت کرتا ہے، نیکیوں کی طرف راغب ہونے والوں سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والوں سے اگر وہ محبت کرتا ہے اور خالص اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، لیکن اس کے برعکس اگر وہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ناراض ہوتا ہے، تو یہ شخص بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ 5واں شخص، اس کے بعد 6واں شخص وہ ہوگا کہ جس کو ایک خوبصورت عورت گناہ کے لیے دعوت دے اور وہ قدرت پانے کے باوجود اس سے منہ موڑ لے، اس بات پہ کہ اللہ سے ڈرتا ہوں، اور اس کے بلانے کے باوجود بھی اگر کوئی نوجوان انکار کر دیتا ہے تو وہ بھی قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ اس کی 2 مثالیں، کھلی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایک حضرت یوسف علیہ السلام کی واضح مثال جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ کس طرح زلیخا نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی، صرف مائل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ زنا کے لیے ابھارنے کی مکمل اور بھرپور کوشش کی اور پوری طرح سے اکسایا، لیکن اللہ کے پیغمبر نے اللہ کے لیے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے اللہ کو پکارا تو اللہ نے تمام راستے کھول دیے۔ ایسا آدمی جو بھرپور قدرت رکھنے کے باوجود
خوبصورت عورت کو بلانے کے باوجود اس سے اس لیے منہ موڑ لے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، تو وہ آدمی بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ ساتواں اور آخری آدمی جو اس حدیث کا مصداق ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا کہ جو صدقہ تو کرے گا لیکن ایسا چھپا کے کرے گا کہ ایک ہاتھ سے دے گا اور دوسرے ہاتھ والے کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ صدقہ چھپا کر کرنا چاہیے، لیکن کئی ایسی جگہ بھی ہوتی ہیں جہاں پہ صدقہ چھپا کر نہیں بلکہ واضح کر کے دینا چاہیے تاکہ اور لوگ بھی آپ کو دیکھتے ہوئے صدقہ کریں۔ لیکن کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں کہ جہاں صدقہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ تو یہ 7 آدمی تھے جو اس حدیث کے مصداق تھے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلکم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 آدمی ایسے ہیں کہ جو اللہ کے عرش کے سائے کے اندر ہوں گے اس دن کہ جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں قیامت کے دن رسوائی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔